عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا باب دوم شروع کریں گے، مطلب چیپٹر نمبر 2، جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایمانیات۔ ایمانیات میں آئے گا توحید، جس میں ہم توحید کا مطلب، توحید کے لغوی معنی اور اس کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، توحید کے تقاضے، یہ سب پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے بچوں۔ سب سے پہلے ہے کہ توحید کا مطلب، کہ توحید جو ہے یا عقیدے کا مطلب کیا ہے۔ عقیدے سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تمام اسلامی عقائد کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے، جس میں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مکمل یقین ہو، جس کو ہم یہ تسلیم کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں ان پہ ہم مانیں یہ کہ وہ ایک ہیں، وہ یکتا ہیں، اور مطلب ان کو ایک ماننا۔ اسی طرح وہ ہمیں نیچے بتا رہے ہیں کہ توحید کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ اوپر بھی وہ یہی کہہ رہے تھے، مطلب میں آپ تھوڑا تفصیلی بیان کرتے ہیں اور توحید کے لغوی معنی میں آپ اس کا ڈائریکٹ بتاتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو آپ نے بچوں یہ یاد رکھنا ہے، توحید کس زبان کا لفظ ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا کیا معنی ہے؟ ایک ماننا، یکتا ماننا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے، یہی توحید کا معنی ہے، اور یہی اسلام بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں۔ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں۔ خالق و مالک سے اب کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہم سب کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اب ساری چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیا سے مراد ہے؟ یہ اس میں زمین آ جاتا ہے، دریا آ جاتا ہے بچوں، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، ستارے، ہم جو کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک میں آ جاتا ہے۔ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ اب یہاں پہ اسی نے بنائے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، پالنے سے مراد یہ نہیں ہے، اب آپ لوگ سوچیں گے کہ پالتے تو ہم بچوں کو ماں باپ ہیں، نہیں، یہاں پہ وہ یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، کہ جتنی بھی ہمیں نعمت ہے، ہمیں اچھی زندگی ملی ہوئی ہے، ہمیں کھانا کھانے کو ملتا ہے، ہمیں پانی پینے کو ملتا ہے، ہمیں یہ جتنے بھی دنیا میں ہوا چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، صبح سورج نکلتا ہے، مغرب سے پہلے سورج غروب ہو جاتا ہے، دن میں جو ہے وہ روشنی رہتی ہے، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دیکھیں رات کے ٹائم جو پرندے ہوتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں رات کے ٹائم نظر نہیں آتے، دن میں نظر آتے ہیں۔ جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورج نکلتا ہے اور جو پرندے ہوتے ہیں ان کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سب نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ سب جو ہمیں
فراہم ہوتا ہے بچوں وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اب رزق دینے سے مراد ہے، دیکھیں جو پرندے ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا دانہ کدھر اور کس جگہ لکھا ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، ہمیں آوازیں آتی ہیں، وہ اس ٹائم بھوکے ہوتے ہیں، لیکن سارا دن رات ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے، اندھیرا ہونے سے پہلے بچوں ان کو ان کا دانہ مل جاتا ہے۔ اب کسی کا دانہ اور کھانا کہیں لکھا ہوتا ہے، کسی کا کہیں لکھا ہوتا ہے، کسی کو بہت جلدی مل جاتا ہوگا، کسی کو کچھ گھنٹے بعد ملتا ہوگا، کچھ کو دوپہر ملتا ہوگا، کچھ کو شام کو ملتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کو بھوکا نہیں مارتی، وہ سب کو اس کی روزی دیتی ہے، وہ رزق دیتے ہیں ہمیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، انہیں یکتا مانیں، اور ان کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ اب نیچے ہے بچوں اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اب ادھر اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے؟ وہ نیچے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور علم والا ہے۔ اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے ہمارے لیے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت اور علم والا ہے، اور اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ زمین، دریا، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے سب اسی نے بنائے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون کون سی ہیں۔ بچوں دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں بول رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کہ مطلب میں بول سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، اور میں دیکھ بھی سکتی ہوں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہمیں کوئی آواز سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہمیں کوئی چیز دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں نا، تو آپ 2 منٹ کے لیے بچے امیجن کریں کہ اگر آپ کی آنکھیں نہ ہوتی، آپ نہ دیکھ سکتے ہوتے، اگر آپ کے کان نہ سن سکتے ہوتے، تو آپ تو کے پاس تو نعمتوں کی کمی ہوتی۔ آپ کیسے پڑھتے لکھتے، آپ کیسے سنتے اس لیکچر کو، آپ امتحان کی تیاری کیسے کرتے؟ اگر آپ کے ہاتھ صحیح طرح کام نہ کرتے تو آپ اپنے امتحان جو دینا ہوتا، اس کو ٹیسٹ ہوتا، کچھ بھی ہوتا، آپ کیسے لکھتے؟ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے وہ بے شمار دیا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہوتی یا ہمیں کم دی ہوتی ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے، ارد گرد ہمارے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی اللہ تعالیٰ کو ہماری چیز پسند آتی ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے ہیں۔ دیکھیں زمین تو انہوں نے بنائی ہی بنائی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ زمین پہ بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جس میں درخت آتے ہیں، پودے آتے ہیں، پھول اس میں اگتے ہیں۔ آپ اگر گراؤنڈز میں جائیں تو آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سب ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے، بے شک۔ اب دیکھیں بچوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹی وی میں یا اپنے بڑوں سے یا کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا
کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، اگر آپ نے مری گئے ہوں گے یا مری کا سنا ہوگا کبھی نام، تو سنا ہوگا نا، وہاں پہ بہت سے کشمیر ہے، مری ہے، وہاں پہ کچھ مہینے بہت ٹھنڈ پڑتی ہے، اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں لاہور میں اتنی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ گیس بھی نہیں آتی سردیوں میں. تو آپ سوچیں کہ آپ کے پاس گیس بھی نہیں ہے اور اتنی ٹھنڈی، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ آپ جتنے مرضی کپڑے پہن لیں آپ کو پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور آپ کچھ نہیں چلا سکتے. مطلب ایک چولہا بھی نہیں ان کا چلتا کہ آپ اپنا ہاتھ گرم کر لیں یا ایک کمرے کو گرم کر لیں. تو یہ سب جو ہے نعمتیں ہیں. ہم یہاں پہ رہتے ہیں، دیکھیں ہمارا ایک درمیانہ سردی گرمی کا ٹمپریچر رہتا ہے، بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے برداشت نہ ہو، ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور سردی کا بھی یہی حساب ہے. لیکن جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتا، ادھر بہت زیادہ مشکل حالات ہوتے ہیں. وہاں پہ گیس نہیں آتی، وہاں پہ وسائل اتنے نہیں ہوتے، دور دور بہت دکانیں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھیں لاہور میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت سی سہولتیں ہیں، اور جو دوسرے شہر میں بھی رہتے ہوں گے ان کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ دی گئی ہوئی چیز پر خوش ہوں، راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی کا اظہار کریں. دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے خوشی کا اظہار کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیز پسند آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازیں گے. اسی لیے وہ آخری لائن میں ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. تو بچوں، آپ نے آج سے عادت اپنانی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خوش شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے. اب بچوں آگے ہے کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص. اب کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ جو پہلا کلمہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں، سورہ اخلاص کی بات کر رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ہیں. تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں، ہمارا آج کا عنوان ہی یہی ہے کہ توحید کا تعارف، جس میں ہم نے لغوی معنی پڑھے، اس کی تعریف پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑھی، اور سورہ اخلاص بھی ہم نے پڑھی تھی اپنی جماعت دوم میں. تو اپنے پچھلے عنوان جو ہمارے تھے گزرے ہیں اس میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے اپنے پچھلی کلاس میں بھی پڑھی تھی. تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے اور وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ اب جو میں لائن پڑھوں گی آپ نے غور سے سننا ہے بچوں، یہاں سے لے کے یہاں تک. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہیں. تو بچوں اگر آپ نے پڑھا ہو کلمہ طیبہ یا سورۃ اخلاص، تو اگر آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تو وہ اس میں یہی بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ یکتا ہیں، اس کو ہم کبھی کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اس کو ہم ہمیشہ ایک مانیں گے. نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ ہے اور سورۃ اخلاص ہے وہ ہمیں توحید کا سبق دیتا ہے. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے یا وہ کون سی صورت ہے جو ہمیں توحید ہونے کا یا توحید پہ یقین رکھنے کا سبق دیتی ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ پہلا کلمہ ہے جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور سورہ اخلاص ہے. پھر آپ اگر دیکھیں یہ باکس میں فرمان الہی، یہ پنک باکس ہے، میں نے اسے ہائی لائٹ بھی کیا ہے. وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 ہے، آپ یہ قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بے شمار، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں بھی تو ہم نہیں گن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم گننا بھی چاہیں گے تو ہماری دن بھی گزر جائیں گے، ہفتے بھی گزر جائیں گے، ہم نہیں
مطلب ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے بچوں، نہ ہم گن سکتے ہیں، تصور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی کہا ہے، میرے سے دعا مانگو میں تم لوگوں کی دعا قبول کروں گا، میرے سے مانگ کے دیکھو میں ضرور اپنے بندوں کو دوں گا، اور مجھ سے بخشش مانگو اپنے گناہ کی، میں معاف کرنے والا ہوں۔ دیکھو بچے ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے دی گئے نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی 5 وقت نماز ادا کریں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کا شکر ادا کریں۔ آگے ہے توحید کا تقاضا۔ اب توحید کے تقاضے میں یہ ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ اب دیکھیں بچوں، محبت اور ایمان کی علامت یہی آ جاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں کچھ دنوں بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں گے، سارا دن ہم بھوکے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں گے، ان کی حمد و ثنا کریں گے، نوافل ادا کریں گے، تو یہ سب جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ان سے اپنا دل لگائیں، اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے۔ انسان یہ عقیدہ بھی رکھے، کہ عقیدے سے مراد ہے کہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثال ہے۔ یکتا مطلب ایک، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، جس طرح ہم نے اوپر بچوں پڑھا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کا ہم پلا یا ہم مرتبہ نہیں، مکمل اختیار اسی کا ہے، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ تو بچوں ہمیں آخری لائن میں یہی کہہ رہے ہیں کہ مکمل اختیار اسی کا ہے، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ مکمل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے یا ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہوتا، یا ہمیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعا کریں گے۔ اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ نماز ہم پابندی سے پڑھنے لگ جائیں گے، اگر ہم کوئی 1-2 چھوڑ بھی رہے ہوں گے تو ہم 5 کی 5 پڑھنے لگ جائیں گے۔ کیوں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے جو ہمارے دلوں کا حال جانتی ہوتی ہے، ہمارے مشکلات کو دور کرتی ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایسی ہے کہ وہی سنتے ہیں اور وہی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور دوں گا، میں صحیح وقت آنے پہ تمہیں دوں گا، بے شک وہ میں تمہیں فوراً عطا نہ کروں، لیکن جب میں اس کو مناسب صحیح وقت سمجھوں گا تو میں وہ چیز آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو اس لیے بچوں آپ نے آج سے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے، اس کا کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور ہمیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں دنیا میں جو چیز دی ہوئی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ہم سے کسی وقت بھی چھین سکتے ہیں، اور دیکھیں اگر وہ ہم سے چھین بھی لیں گے تو ہم کچھ کر تو نہیں سکتے نا۔ تو اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہربان ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی۔ اس لیے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پہ شکر ادا کرنا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ تو بچوں ہمیں یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو بچوں یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یکتا
ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جیسے جیسے زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اسی طرح ان کو ہم فالو کریں، انہی پہ ہم چلیں، اور جو انہوں نے ہمیں کام کرنے سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں، وہ ہمیں کام نہیں دہرانے چاہیے۔ اگر ہم وہ کام کر بھی لیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، تو اس سے جب ہم کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور یہ سب جب ہم کریں گے تو ہماری دین اور دنیا اور آخرت دونوں جو ہے اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کا جو ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارا آج کا عنوان تھا توحید، جس کے ہم نے لغوی معنی دیکھے، تعریف دیکھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، توحید کا تقاضا دیکھا، پھر کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص کی اہمیت دیکھی۔ یہ سب کچھ پڑھا ہم نے، آپ نے بھی اسی طرح اس کو پڑھنا ہے، ریوائز کرنا ہے، اچھے سے ایک ایک لائن پہ توجہ دینی ہے، اور جو اس کی مشق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔ تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اس کو بار بار یوں ہی پڑھنا ہے حرف بہ حرف، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو امتحان میں بہت کامیابی ہوگی۔ ہم نے بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔